بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروق سریندی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 248، دفتر اول، حصہ چہارم۔ یہ مکتوب شریف جناب مرزا حسام الدین احمد صاحب کی طرف صادر فرمایا گیا، اس بارے میں کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے کامل تابعدار ہوتے ہیں، وہ ان کی تمام کمالات سے حصہ اور نصیب پاتے ہیں۔ یہ حصہ اور نصیب جب پاتے ہیں، یہ بطریق طبعیت ان کی اتباع کی وجہ سے، اس نبی کے اتباع کی وجہ سے ان کے کمالات سے حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس بیان کے بارے میں کہ کوئی بھی ولی کسی بھی نبی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، اور اس تحقیق کے بارے میں یہ مکتوب ہے کہ تجلی ذاتی جو کہ مخصوص ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف حضور کے لیے ہی تجلی ذاتی ہے؟ کیا دوسرے انبیاء کے لیے تجلی ذاتی نہیں ہے؟ کیا اولیاء اللہ کے لیے تجلی ذاتی نہیں ہے؟ اس کی کیا معانی اور مفاہیم ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوات اللہ تعالی و تسلیماتہ سبحانہ علیہم وعلی اتباعہم وانصارہم واعوانہم وخزنۃ اسرارہم۔ کامل متابعان جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے ہیں، انہوں نے ازوج کمال متابعت اور انتہائی افراط محبت کی وجہ سے، بلکہ صرف اللہ رب العزت کی عنایت اور رب نے جب ان کو موہوبت فرمائی ہے، وہب فرمایا ہے، تمام کمالات جو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے ہیں انہیں اپنے اندر جذب فرما لیتے ہیں۔ ایک بندہ جو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اور یا ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اتباع میں ہوتے ہیں اور کمال متابعت اور بہت زیادہ محبت ان بزرگواروں کے ساتھ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی عنایت بھی ان کے شامل حال ہو جاتے ہیں، تو انبیاء اور رسول کی ان کمالات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور وہ مکمل طور پر ان کی رنگ میں رنگ آ جاتا ہے، حتیٰ کہ فرق نہیں رہتا متبوع اور تابع کے درمیان، مگر اصالتاً، تبعیتاً، اولیتاً اور آخریتاً، مگر صرف یہ فرق رہتا ہے کہ وہ اللہ کی نبی ہے اور یہ امتی ہے، وہ اول ہے اور یہ آخر میں آیا ہوا ہے۔ بقیہ جو کمالات ان انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو ملے ہوئے ہیں وہ اصل ہے، اور اسے تبعیت میں وہ کمالات مل رہے ہوتے ہیں۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی آگے جا کے اس کی تفصیل کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے باوجود کوئی بھی متبع جو انبیاء کے تابعداروں میں سے ہے، یا کوئی بھی متبع جو متابعان افضل الرسل سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے، کسی بھی نبی کی کسی مرتبے تک وہ پہنچ نہیں پاتا۔ کہاں نبی اور کہاں ولی، دونوں میں بہت فرق ہے۔ لہٰذا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، ان کا سر ہمیشہ زیر قدم کسی بھی نبی کی ہوں گے، یعنی وہ کسی نبی کے ہمسری کر ہی نہیں سکتے۔ حال یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، تمام اولیاء، اقطاب، ابدال، اوتاد، غوث، تمام سے مجدد سے ان کا مرتبہ اعلیٰ و ارفع ہے، بلکہ یہاں تک کہ وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، وہ بھی کسی نبی کے مرتبے تک نہیں پہنچ پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو مبادی فیض ہوتے ہیں، مبادی تعینات جو ہوتے ہیں ان کے اسماء و صفات کے، تمام انبیاء اور انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی جو آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو مبادی تعینات ہے، جہاں سے ان کی تعین ہوئی ہے، ان کا ابتدا جہاں سے ہوا ہے، وہ اصل مقام سے ہے، اور امتوں کی جو
تعینات ہے، جو مبادی تعینات ہے، وہ اسافل اور ان سے وسیلتاً اور اصالتاً وہ مقامات لیے گئے۔ مثلا ہم کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، سب سے بڑا صدیق جو ہے وہ کون ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑا صدیق اللہ رب العزت ہے، تو اسے ہم اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدیق اکبر کا نام نہیں لیتے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لیتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ بالاتباع اور امتی ہو کہ جو امت میں سب سے زیادہ صدیقیت میں اکبر ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم کہتے ہیں فاروق اعظم، یہ فاروق اعظم جو ہے سب سے بڑا فاروق تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فاروق اعظم اللہ رب العزت ہے۔ لیکن ہم چونکہ مبادی تعینات جو امتی کے لیے ہے، مبادی تعینات جو اولیاء اللہ کے لیے، ان ساروں میں سے افضل اعظم جو فاروق ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی کوئی بھی ولی اگر کمال اتباع کسی نبی کے کرتے ہیں اور ان سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں تو وہ ان سے ان کی کمالات کو جذب کر لیتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ نبی کا مبادی تعینات وہ اصل میں سے ہیں اور یہ بالاصالت ہے، بالواسطہ ہے، بالاتباع ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لیتے ہیں۔ مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے ختم فرمایا انبیاء کی جو مبادی تعینات ہے وہ اصول ہے، اور امتیوں کے مبادی تعینات جو ہے وہ ان اصول کے ظل میں سے ہے، ان کے عکس میں سے ہے، پرتو میں سے ہے۔ تو ظل اور اصل کے درمیان کتنا فرق ہے؟ شتان ما بینہما، بہت بڑا فرق ہے۔ کیسے مساوات آ سکتے ہیں اصل اور ظل کے درمیان؟ اصل اصل ہے اور ظل جو ہے وہ ظل ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ رب العزت کی کلمات نے سبقت فرمائی ہے ہمارے ان بندوں کو کہ جو رسول ہے، سب سے سبقت انہوں نے پایا ہوا ہے، وہ اللہ کی کلمات ہے اور انہیں سب سے بڑھ کر سبقت حاصل کی ہوئے۔ یہی انبیاء کی جو گروہ ہے یہ منصورون، ان کو نصرت دی گئی ہے۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا یہی جند، یہی لشکر جو انبیاء اور رسول کے ہے یہ تمام سے غالب اور تمام پر افضل ہے۔ تو افضلیت ان کی ثابت ہے۔ اچھا، اب دوسرے مسئلے کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ کامل اتباع والے جو ہے وہ انبیاء اور رسولوں سے ان کی کمالات کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور ان کی مبادی تعینات تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ انبیاء اور رسول جو ہے وہ اصل سے لیتے ہیں اور یہ امتی جو ہے وہ ظل سے لیتے ہیں، اس اصل کے ظل سے لیتے ہیں۔ یہ آپ مت سمجھ لیجئے گا کہ جیسے ہم عروج کر رہے ہیں اور ظلال اور پھر اس کے بعد اسماء و صفات اور یہ نہیں، یہ ظل نہیں، بلکہ وہ جو کمل تابعان ہوتا ہے وہ اس اصل کے پہلے ظل سے ہیں، پہلے ظل سے ہیں۔ ہماری پتہ نہیں ہے کہ ہم کون سی ظل میں ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ پہلی ظل میں ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ تجلی ذاتی جو اللہ رب العزت کی ہے تمام انبیاء علیہم الصلوات والسلام کے درمیان صرف ایک نبی جو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے لیے مخصوص ہے، اور جو حضور کی کامل اتباع والے ہیں اسی تجلی سے انہیں صفت ہے، اس سے نصیب ہے، اسی تجلی سے ان کو نصیب مل جاتے ہیں۔ اس کی کیا معنی ہوئے؟ معنی یہ ہوا کہ کیا دوسرے انبیاء کو تجلی ذاتی نہیں ہے، یا دوسرے امتوں کے ولیوں کو ان کو بھی کوئی تجلی نہیں ہے ذاتی؟ اس کی معنی ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے انبیاء کے لیے تجلی ذاتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ دوسرے انبیاء کے لیے بھی تجلی ذاتی ہے، لیکن وہ جو انبیاء کو تجلی ذاتی ہے وہ تجلی ذاتی، یا اس سے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ دوسرے انبیاء کی جو امتی ہے ان کو بھی تجلی ذاتی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے دوسرے انبیاء کو یا دوسرے تمام لوگوں کو جو بھی تجلی ہوتی ہے وہ سب تجلی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور ان کی اتباع میں ہے۔ اور
کمل اولیاء ان امت را بتبعیتی او، جو کامل اولیاء ہے امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو تجلی ذاتی ہے، لیکن وہ حضور کی کمال اتباع کی وجہ سے، وہ جتنا اتباع کرتے جائیں گے اتنی اس کو تجلی ذاتی ملتی جائے گی، لیکن ان کو ڈائریکٹ نہیں، حضور کی تبعیت کی وجہ سے ان کو ملتا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام کو جو تجلی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ یہ تجلی مخصوص ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو کیا دوسرے انبیاء کے لیے نہیں ہے؟ دوسرے انبیاء کے لیے بھی تجلی ہے، لیکن ان انبیاء کو جو تجلی ہے اس سے طفیل اور وسیلہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میں کئی دفعہ اس کو بیان کر چکا ہوں کہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی ایک مثال دی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ یہ ڈائریکٹ تجلی جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، تو پھر تو یہ بات لازم آ گئی کہ دوسرے انبیاء اس تجلی سے محروم ہیں، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر دوسرے انبیاء بھی تجلی ذاتی سے محروم اگر جانے جائیں تو پھر تو وہ اس نبی کی شان میں نقیصہ ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تجلی جو ہے نا وہ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء علیہ السلام کو مل رہی ہے، تو اس کی مثال مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا جیسے ہماری عینک کا شیشہ ہوتا ہے، ہمیں ایک چیز جو ہے وہ دھندلا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب عینک کا وہ عدسہ وہ شیشہ جب ہم لگا لیتے ہیں تو وہ چیز ہمیں کلیئر اور واضح تر نظر آتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات اور اللہ رب العزت کی تجلی ذاتی کے درمیان میرے اور آپ کے آقا کا مثال اس طرح ہے جیسے یہ چشمے کا عدسہ ہمیں زیادہ روشن تر کر کے دکھا دیتا ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ایسے حائل بھی ہے اور حائل نہیں بھی ہے۔ حائل اس وجہ سے کہ ڈائریکٹ جو چیز دکھائی دے رہی ہے وہ اس عدسے کی وجہ سے دکھائی دے رہی ہے، اور اگر عدسہ نہ ہو تو وہ دھندلا نظر آئیں گے۔ تو کریم آقا کے ذات مبارکہ تمام انبیاء کی تجلی کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ہماری عینک کا عدسہ اسے مزید نکھارتی ہے، اسے مزید روشنیاں دیتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دسترخوان پر طفیلی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے دعوت دی ہے، کسی نے دعوت دی ہے بادشاہ کو، اور بادشاہ اپنی ہم نواؤں کو اپنے ساتھ لے کے آئے تو یہ طفیلی ہے۔ انبیاء اور رسل کو جو کمالات ملے ہوئے ہیں وہ اس دسترخوان پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیلی ملی ہوئی ہے ان کو، اور اولیاء امت جو ہے وہ پس خوردہ بچا ہوا کھانا اس دسترخوان میں سے کھا رہے ہیں۔ تو طفیلی اور وہ خادم جو بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں ان کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے۔ مثلا ایک بندہ کسی کا ہاں مہمان ہو جاتا ہے، وہ بندہ ہوتا ہے بہت مال والا، بہت اسٹیٹس اور مرتبے والا بندہ ہوتا ہے، انہیں جب لے کے جائیں گے اور ان کو وہاں پر رکھیں گے تو دسترخوان جب بچائی جاتی ہے تو اس دسترخوان میں وہ اپنے دوستوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، وہ وہی کھانا کھائیں گے جو مہمان کھا رہا ہے۔ اور اسی بندے کے ساتھ کچھ غلام کچھ خادم بھی گئی ہیں، تو وہ خادم اور غلام جب کھانا کھائیں گے تو وہ ان کے دسترخوان کا بچا ہوا کھانا کھائیں گے۔ طفیلی دوست اور خادم کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی یہی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات یہ تجلی ذاتی جب ان کو ملتی ہے تو یہ تجلی ذاتی جو ہے وہ طفیلی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے، اور انہیں بھی اس اصل میں سے مل جاتے ہیں، لیکن وہ طفیلی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو اولیاء امت کو مل رہی ہے وہ الشخور، یعنی بعد میں بچا ہوا کھانا، جتنا اتباع کرتے جائیں گے، جتنا خادم غلام اپنے آقا کے قریب ہوتا جائے گا اسے اس کا بچا ہوا اتنا ہی اچھا کھانا ملتا رہے گا۔ یہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ مقام جو ہے یہ مزلات اقدام میں سے ہے۔ بہت سارے لوگوں کے قدم یہاں پر پھسل جاتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں، اور وہ جو ہے یہ فرق نہیں پا رہے ہوتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مل رہے ہیں
اور اولیاء امت کو جو مل رہا ہوتا ہے وہ ان کی تبعیت اور اتباع کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے، اور تمام کائنات کی جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنی بھی کمالات ہیں، تجلیات اور فیوزات ہیں، وہ سب کچھ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں، اور انبیاء کو ان کی طفیل میں، اولیاء امت کو ان کی اتباع اور ان کی محبت کی وجہ سے انہیں ملتا رہتا ہے۔ اگر آپ مزید اس کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو اس فقیر نے اپنی مکتوبات اور رسائل میں مختلف وجوہات پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ والحق ما حققت فی هذه المسودہ، جو تحقیقی بات تھی وہ میں نے اسی مسودے میں آپ کو ذکر کیا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جمیع انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو جو کچھ بھی مل رہا ہے طفیل آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم مل رہا ہے، اسی تجلی سے ان کو حصہ وافر مل جاتا ہے۔ اما یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی ولایت خاصہ اولیاء امت میں ابھی تک سرایت نہیں کیا ہے، ایسی تجلی سے کسی اور نبی کی اولیاء نے حصہ نہیں پایا۔ سبحان اللہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سابقہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے جو امت ہیں، جو تجلی ذاتی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہی ہے، اور وہ تجلی ذاتی جو حضور کی طفیل انبیاء علیہم الصلوات و تسلیم کو مل رہی ہے، اولیاء ما سبقہ جو دوسری امتوں کے اولیاء ہے، انہوں نے اس تجلی سے حصہ نہیں لیا، اس تجلی سے انہوں نے حصہ نہیں لیا۔ ہرگاہ جو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے اصول ہے، فرماتے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو میری اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اور عکس پر یہ تجلی مل رہا ہے، تو عکس کا عکس کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ان انبیاء کی امتوں کو پھر کیسے یہ تجلی ہو سکتی ہے؟ یہ مخصوص ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ تجلی حضور کی طفیل انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو مخصوص ہے، اور پھر حضور کی تبعیت اور اتباع پر حضور کی امت کی کمل اولیاء اللہ کو یہ تجلی سے حصہ اور نصیبہ ہے، لیکن اتباع پر۔ اور ما سبقہ جو انبیاء کی امتیں ہیں، ان امتوں میں سے کسی بھی ولی کو یہ والا تجلی نہیں ملا ہوا ہے۔ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے تو شروع میں ہمیں یہ کہا کہ جو بھی انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی کمل اتباع کرتے ہیں، کامل اتباع کرتے ہیں، وہ ان کی کمالات سے انجذاب اور جذب کر لیتے، اور اب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تجلی جو مخصوص ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ انبیاء علیہ السلام کو طفیلی مل رہی ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ کے کامل اولیاء اللہ کو یہ تبعیت سے مل جاتی ہے۔ تو پھر تو آپ اپنی بات کی رد کر رہے ہیں، یعنی دوسروں کو نہیں مل رہے ہیں، جو اولیاء امت ہیں ان کو نہیں مل رہے، اور شروع میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ہر نبی کی کمال اتباع کی جائے تو ان کی کمالات سے ان کو حصہ مل جاتا ہے۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں میں نے پہلے جو کہا کہ کمل تابعان اپنی متبوعان یعنی جس کی وہ اتباع کر رہے ہیں ان کی تمام کمالات کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، مراد اس سے کمالات اصلیہ متبوعان ہے، نہ مطلق کمال۔ کمالات تو بڑے ان سے لیتے ہیں، لیکن جس کمال کے میں ذکر کرتا ہوں یہ مخصوص ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بلکہ جو دوسرے انبیاء کی امت ہے وہ اپنی اپنی نبی سے مخصوص کمالات تبعیت پر حاصل کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، اور کیا ہے ان لوگوں نے۔ آصف ابن برخیہ نے کیا ہوا ہے، حضرت نوح علیہ نبینا، اور آپ دیکھیں موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حواریین ہیں، انہوں نے اپنی نبی سے وہ کمالات تو ان کی جو نبوت کی کمالات ہے وہ تو حاصل کیا ہے۔ میرا مطلب وہ کمالات نہیں ہے، میرا مطلب یہ تجلی ذاتی ہے جو مخصوص ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو آقا کی طفیل یہی تجلی ذاتی جو ہے وہ دوسرے انبیاء کو طفیلی مل رہی ہے، اور امت محمدی کی کمل اولیاء اللہ کو یہ تبعیت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ یہ امت محمدیہ جو ہے اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے طفیل اسی تجلی پر مخصوص فرمایا ہے، اور اسی دولت عظمیٰ پر مشرف فرمایا، لہٰذا ان کو کہا گیا ہے کہ یہ خیر الامم ہے، تمام امتوں سے بہتر ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس امت کی علماء کی فضیلت کو
دیکھو چونکہ یہ حضور کی تبعیت کی وجہ سے تجلی ذاتی میں سے حصہ لیتے ہیں اور دوسروں کو نہیں ہے، تو اس امت کو خیر امت کہا گیا ہے، اور اس امت کی علماء کو کیا کہا گیا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ میں نے یہ چاہا کہ فضائل و خصائص سے یہ ولایت جو ولایت خاصہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں سے میں کچھ لکھوں، لیکن وقت نے مساعدت نہیں فرمائی اور کاغذ کم پڑ گیا۔ بعنایت اللہ سبحانہ تعالی علوم اور معارف نوبہار کی بارش کی طرح سے برس رہے ہیں، اور عجائب و غرائب اسرار جو ہے اس پر مجھے اطلاع بخش رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے۔ یہ جو علوم و معارف ہے جو مجھ پر بارش کی طرح برس رہی ہے، اس کی محرم کون ہے؟ میرے اولاد فرزندان ہے۔ دوسرے جو میرے مریدین ہیں وہ چند دن میرے پاس آ جاتے ہیں، بقیہ اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں، اور میرے جو فرزندان ہیں وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس علوم و معارف کی وہ لوگ جو ہے وہ محرم ہے۔ حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کہ خلفائے کرام کا بھی یہی نظریہ رہا تھا، جو مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے کچھ خلفاء کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ مکتوب شریف کس کو لکھا گیا ہے؟ مرزا حسام الدین احمد کو۔ مرزا حسام الدین احمد حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی سے بیعت تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے پہلے مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے خلاف ہنگامہ کھڑا کیا تھا، ان میں سے سر فہرست مرزا حسام الدین احمد بھی ہے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ انہوں نے بعد میں صلح کر لی اور ان سے بعد میں بیعت بھی ہو گئی۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی ان کو فرما رہے ہیں، ان کو اشارہ فرما رہے ہیں کہ یار تو کبھی میرے پاس ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے، میرے فرزندان ہمیشہ میرے پاس ہوتے ہیں، تو یہ محرم راز ہے میرے۔ کچھ خلفائے کرام کو یہ ہوتا ہے کہ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے ہمیں یہ عنایت فرمایا، وہ عنایت فرمایا، اور یہ اپنی صاحبزادوں کو فرزندان کو کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے، ہمیں دیا ہوا ہے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے اسی سوال کا جواب دیا ہوا ہے۔ آپ نے حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کے پاس جب آئے تھے تو مہینے میں ایک بار آئے تھے نا، تو وہاں کتنے دن گزارے تھے؟ 2 دن اور 3 دن، اور جو آپ کے صاحبزادگان ہیں وہ بچپن سے ان کے ساتھ تھے حتیٰ کہ وفات تک۔ تو جو علوم و معارف صاحبزادگان نے حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ سے اخذ کی، اس کے عشر عشیر بھی کسی خلیفہ نے حاصل نہیں کی، اسی لیے کہ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یاران دیگر چند روز در حضور اند، کچھ دنوں کے لیے آتے ہیں یہاں بیٹھ جاتے، وہ چند روز دیگر در غیبت، پھر وہ چلے جاتے اپنے اپنے جگہ۔ تو جتنے دنوں میں وہ نہیں ہوتے تو وہاں جو حاضر ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ میرے فرزندان ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر چند ولی ولی باشد اما بمرتبہ صحابی نہ رسد۔ ولی جتنا بھی ولی ہو غوث قطب ابدال ہے غوث، لیکن وہ صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچا، کیونکہ صحابی نے حضور کی صحبت اختیار کی، ان کے پاس ہے۔ فرماتے ہیں مجھے یہ بہت شوق ہے کہ آپ میری ملازمت میں ہو، ادھر ہو، میرے ساتھ موجود ہو، تو پھر آپ کو جو ہے میں کمالات اور علوم و معارف آپ کو سکھاؤں۔ آپ نے جو مجھے خط لکھا تھا اس کو پڑھا میں نے۔ فرماتے ہیں اپنے اعمال کو کمتر اور کوتاہتر دیکھنا یہ عظیم نعمت ہے، متوسط کام جو ہے نا وہ سب سے محمود ہے۔ آپ یہ بھی نہ کرو کہ بڑے سارے دعوے کرو کہ میں ایسے میں ایسے میں ایسے، اور ایسے بھی نہ کرو کہ میں کچھ بھی نہیں، بلکہ توسط رکھو، درمیان میں سے رکھو۔ جو علوم و معارف اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہوئے ہیں وہ آگے لوگوں تک بیان کرو کہ میرے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے، لیکن دعوے مت کرو کہ فلاں دعویٰ ہے میرا، فلاں دعویٰ ہے میرا۔ نہ افراد چاہیے اور نہ تفرید چاہیے، بلکہ اعتدال چاہیے۔ آپ اعتدال میں رہو اور یہ جانو کہ آپ میرے پاس یہاں پر وقت گزارو تو تب جا کے تجھے علوم و معارف سے پتہ چلے گا۔ والسلام علیکم وعلی سائر من اتبع الہدی والتزم متابعۃ المصطفیٰ علیہ وآلہ الصلوات والتسلیمات اتمها واکملها۔